رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جو بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، یہ ہے جنت کی تیاری۔ تو اس میں وسعت بہت ہے۔ ہمارا رب عز و جل ہمیں قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یعنی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ اس کا جو سبب ہے نا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے جو صراحت فرمائی ہے، بلا مصیبتیں جو آتی ہیں، وبا وغیرہ، اس کی وجہ گناہ ہوتے ہیں۔ گناہوں کا جو ہمارا جو انداز ہے، گناہ جو طریقہ کار ہے، ہمارے گناہ بالکل گناہ ہی گناہ ہے۔ اب اس میں کیا مطلب میں زیادہ کلام کروں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسباب مغفرت، اسباب رضا، اسباب رحمت، یہ وہ چیزیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت پانے کے اسباب یہ پیدا کریں، رحمت پانے کے اسباب پیدا کریں، اور اللہ کی رضا پانے کے اسباب پیدا کریں۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ یہ اس چیز کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عمدہ علاج ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا یار کیا ہوگا، یار کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس طرح کی جو ہماری جو کیفیات ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ اس کا علاج کیا، حل کیا، جس پر عموماً بحثیں بھی ہوتی ہیں۔ تو آئیے میں آج آپ کو ان تمام چیزوں کا علاج جو اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا وہ بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے روز مرہ کی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گرد و پیش ان عادتوں کو اور ان معاملات کو اختیار کیا تو انشاءاللہ عز و جل ہم دیکھیں گے کہ بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، خواہ وہ ہماری ذات ہی میں ہوں، خواہ وہ ہمارے گھر ہی میں ہوں، خواہ وہ ہمارے فیملی میں ہی ہوں، خواہ وہ ہمارے معاشرے میں ہو، محلے میں ہو، پڑوسیوں میں ہو، ہمارے اطراف میں جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ آپ کے کاروبار میں ہو، آپ حدیث سنیے اور پھر ان روایتوں میں جو حل عطا کیا جا رہا ہے ہمیں، اس حل کی طرف نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ یہ سب کریں گے، تو یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ آئیے میں آپ کو حدیث سنانا شروع کرتا ہوں، پھر آگے جا کر اس کے مزید خلاصہ آتا چلا جائے گا۔ تو اب یہ پہلو سامنے رکھیے گا، ہم نے ان اسباب کو پانا ہے، وہ اسباب یعنی وہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے ہم کو جس سے ہم اپنے رب کی رحمت، اپنے رب کی رضا اور اس کی بارگاہ سے مغفرت پانے میں کامیاب ہو جائیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ عمدہ علاج ہے۔ اس طرح جو مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، وبائیں، قحط اور جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، کہاں کہاں بارشیں نہیں ہیں، ہم اپنے ملک کی تو صرف بات نہیں کریں گے، اب ہند ہے، بنگلہ دیش ہے، اور بھی کئی ممالک ہیں جس میں بارشیں نہیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہیں، قحط سالیاں ہیں، پانی نہیں ہے، اناج نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، دنیا بھر کی بات ہے، ناٹ اونلی فار پاکستان۔ ہم جب ڈسکس کریں گے تو پورے مسلم اور اسلامی معاشرے پر کلام کریں گے اور دنیا بھر کے حالات کو دے کر کلام کریں گے، جو حالات و معاملات ہم پر ہیں،
جو کچھ ہم جن پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہیں، جن کی تفصیلات اگر بیان کریے تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے. تو اب جو بیان کرنے جا رہا ہے، یہ تمام دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے حسب حال ان کو اختیار کریں، پھر دیکھیے کہ کیسا مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. سب سے بنیادی بات جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عطا فرمائی یہ ہے بے شک صدقہ رب عز و جل کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے. ہمیں کیا اسباب پیدا کرنے؟ مغفرت، رضا اور رحمت. مغفرت، رضا اور رحمت، یہ تین چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیے. یعنی ایسی چیز کرنا جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، پھر ہم پر رحمت ہو، ہم پر برکت ہو، ہم پر فضیلت ہو، ہم پر فضل نازل ہو، اور یہ بلا اور مصیبتیں، یہ پریشانی ہم سے دور ہوں. تو یہ دور کون کرے؟ اللہ. کیونکہ یہ جو کچھ مصیبتیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں. اب ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ ہم اس کی خلاصی کریں. تو صدقہ، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے. صدقہ غضب کو بجھاتا، بری موت کو دفع کرتا ہے. پہلی حدیث. دوسری حدیث، صدقہ بری موت کو روکتا ہے. ایک اور حدیث، بے شک اللہ عز و جل صدقے کے سبب سے 70 دروازے بری موت کے دفع فرماتا ہے. صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. یہ صدقے کے فضائل چل رہے ہیں. مزید آگے بڑھتے ہیں. بے شک صدقہ اور صلہ رحم، ان دونوں سے اللہ تعالی عمر بڑھاتا ہے، بری موت کو دفع کرتا ہے اور مکروں اور اندیشے کو دور فرما دیتا ہے. دو چیزیں، صدقہ اور صلہ رحم. مزید آگے اس کی وضاحتیں آئیں گی. فرماتے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت، مال میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے. ہم جو اس بات کا رونا روتے ہیں کہ تنگی ہے، پریشانی ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ تقریباً یہ رونا لوگ روتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اس طرح پھر بسا اوقات کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ یار اس کی وجہ سے میرے رزق میں یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے میرے رزق میں یہ ہو گیا، جب سے وہ آیا تب سے یہ ہو گیا، جب سے وہ آیا تب سے یہ ہو گیا. اس طرح کی مطلب کہ وہ بندہ رونا روتا رہتا ہے. اگر ہم اپنے اطراف غور کریں تو ہمارے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و قریب ہیں، ان سے ہماری ریلیشن شپ کی کیا پوزیشن ہے، ان سے تعلقات کی کیا پوزیشن ہے، یہ سب غور کریں. میں آپ کو واقعی یقین دلاؤں، آپ اپنے تمام رشتہ داروں سے ایک بار صلہ رحمی کر لیں، بنا لیں. آپ چلے جائیے. ہاں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جی میں آپ ہی سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے آپ چلے جائیے اور جا کر آپ بس وضاحت کچھ نہیں، میں آپ کو مشورہ عرض کر رہا ہوں، وضاحت کچھ نہ کریں. وہ لاکھ بات کھولے، آپ ایک ہی بات رکھیں کہ میں یہ وضاحت کرنے آیا ہی نہیں ہوں کہ غلطی کیا تھی کیا نہیں تھی. میری وجہ سے جو حق تلفیاں، جو آپ کی دل آزاریاں، جو کچھ ہوا ہے مجھے معاف فرما دیں. میں صرف اور صرف صلہ رحمی کے لیے آیا ہوں کہ میں رشتہ داروں سے بنا کر رکھنا چاہتا ہوں. میں قطع رحمی کا وبال لے کر میں مرنا نہیں چاہتا ہوں. میں صلہ رحمی کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں. یعنی آپ غور کیجئے، آپ کی تمام جو فیملی ممبرز ہیں سراؤنڈنگ، آپ ایک تصور کی نگاہ دہرائیے کہ وہ جتنے بھی ہیں نا ان سب کے بارے میں غور کریں. آپ کی کن سے نہیں، ماموں سے نہیں بنتی، چچا سے نہیں بنتی، پھوپھی سے نہیں بنتی، خالہ سے نہیں بنتی، اور جو عزیز رشتہ دار ہیں ان سے نہیں بنتی. والدین پر غور کیجئے، بھائی بہنوں پر غور کیجئے، ہر ایک غور کریں. اپنے کزنس جو ہیں ان میں غور کیجئے کس سے آپ کی نا اتفاقی ہے، کیونکہ ہماری عموماً نا اتفاقیوں کا سبب کوئی شرعی سبب نہیں ہوتا، کوئی شرعی مصلحت نہیں ہوتی، کوئی شرعی ریزن نہیں ہوتا. تقریباً انانیت ہوتی ہے، ضد بحث ہوتی ہے، اپنی عزت کی طلب ہوتی ہے،
اس نے یوں بولا، اس نے یوں بولا، بیٹھایا نہیں، کھڑا نہیں کیا، دعوت صحیح نہیں دی، کھلایا صحیح نہیں، پلایا صحیح نہیں، دیا صحیح نہیں، لیا صحیح نہیں، بولا صحیح نہیں، دیکھا صحیح نہیں، سنا صحیح نہیں، سمجھا صحیح نہیں، پتہ نہیں، طرح طرح کی مطلب کہ ہم لوگ ایلیگیشنس میں مصروف ہیں، اور پھر تعلق توڑ کے بیٹھ گئے. آپ نے تعلق توڑا، آپ کی اولاد نے ان کی اولاد سے تعلق توڑا، یہ وبال لے کر قبر میں جانا کیسا؟ میں آج آپ کو مشورہ دیتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پلیز برائے کرم مدنی التجا ہے، اپنے تمام رشتہ داروں سے تعلقات بہتر کر لیں. آپ چلے جائیے، دیکھیں کون پہل کرتا ہے. حسنین کریمین، امام حسین و امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں کسی وجہ سے میٹھی میٹھی ناراضگی ہو گئی. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو پیغام بھیجا کہ ان کو بولو مجھ سے آ کر یہ ترکیب بنائیں. تو بڑے بھائی نے جواب دیا کہ چھوٹے کو آنا چاہیے. کہا آپ نے درست فرمایا کہ چھوٹے کو آنا چاہیے، لیکن میں نے سنا ہے کہ جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے داخل ہو جائے گا. اس طرح اس مضمون کی روایت ملتی ہے. تو اب یہ انتظار مت کیجیے گا کہ وہ آئے گا، یعنی جسے اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ تصور ہو کہ اگر میں سن رہا ہوں اس وقت یہ بیان تو وہ بھی تو سن رہا ہوگا. اس کو نہیں پتا کہ رشتہ داروں سے بنا کر رکھنی چاہیے، وہ کیوں نہیں آتا؟ آپ یہ بھی مت سوچو، آپ یہ بھی مت سوچو، آپ چلے جاؤ، چلے جاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے کیسا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، کتنا کچھ سکون ملتا ہے. ایک بار پھر حدیث سنیے، قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک مال کو بہت بڑھانے والا، آپس میں بہت محبت دلانے والا، عمر کو زیادہ کرنے والا ہے. ایک اور حدیث سنیے، صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے. تمام عاشقان رسول کو آپس میں میل ملاپ کر لیں، صلہ رحمی کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ایک برائی ہے نا، اس کا ایک خاتمہ ہے. صدقہ خیرات کریں، اس سے بہت کچھ برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بہت سارے بدحال خوشحال ہو جائیں گے. نیک سلوک کریں رشتہ داروں کے ساتھ. ایک اور حدیث سنیے، بھلائیوں کے کام بری موتوں سے بچاتے اور پوشیدہ خیرات رب کا غضب بجھاتی، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک عمر میں برکت ہے، اور ہر نیکی صدقہ ہے. اور دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان پائیں گے، اور دنیا میں بدی والے وہی آخرت میں بدی دیکھیں گے. اور سب میں پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ نیک برتاؤ والے ہیں. نیک برتاؤ، برتاؤ ایک بڑا ہی پیارا ورڈ ہے. یعنی میرا برتاؤ کیا ہے کس کے ساتھ؟ شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، اولاد کا والدین کے ساتھ، والدین کا اولاد کے ساتھ، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کا رشتہ داروں کے ساتھ، جو کلیگس ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا ان کے ساتھ، سیٹ کا نوکر کے ساتھ، نوکر کا سیٹ کے ساتھ، افسر کا ملازم کے ساتھ، ملازم کا افسر کے ساتھ، چھوٹے کا بڑے کے ساتھ، امیر کا غریب کے ساتھ، غریب کا امیر کے ساتھ. اگر ہم پوری وضاحت کرنے کے لیے جائیں تو برتاؤ ایک ہے، مینرز کہہ لیں، ایٹیکیٹ کہہ لیں، ایٹیٹیوڈ کہہ لیں، اس کو جس نام سے بھی آپ مطلب کہ مختلف اس کے نام اور ہلکے پھلکے معنی میں فرق یقیناً آئے گا، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ ملتے کیسے ہیں، آپ کا انداز کیسا ہے، بڑی اہمیت ہے اس کی. سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ نیک برتاؤ والے ہیں. ایک اور حدیث، بے شک مغفرت واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا جی خوش کرنا ہے. ہم نے کیا سنا تھا شروع میں؟ ہم نے وہ اسباب پیدا کرنے ہیں جن سے ہمیں رب کی رضا، مغفرت اور رحمت کا حصہ نصیب ہو، کہ یہ بہت ساری پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، وبائیں، قحط اور طرح طرح کی پریشانیوں کا اس میں علاج ہے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، اور ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کی کوشش کریں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، رب کی رضا پانے کی کوشش کریں، رب کی رحمت و فضل پانے کی کوشش کریں. اور یہ وہ ذریعے ہیں جس سے مغفرت ملتی ہے، کہ بے شک مغفرت واجب کر دینے والی چیزوں میں سے
بے شک مغفرت واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا جی خوش کرنا ہے. مسلمان بھائی کا جی خوش کرنا ہے. خوش کریں اس کو. آپ خوش کرنا تو شروع کریں, آپ بھی خوش رہا کریں گے. دیکھیں, ایک ذوق غم وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. ذوق ہے, انسان غم میں ہے اور کوئی ٹینشن ہے, پریشان. جیسے ماہ رمضان کی رخصتی کا غم, یہ ایک اپنا اس کا ہے. مدینے سے رخصتی کا غم ایک اپنا ہے. مدینے کی حاضری کا ذوق شوق غم اپنی جگہ پر, یہ ایک الگ عنوان ہے. لیکن اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانا, اپنی ذات سے دوسروں کو خوشی دینا, کہ جیسے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا جیسے وہ خلاصہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات کرتے تو مسکراتے, چہرے پر مسکراہٹ جاری رہتی. ایک اور حدیث سنیے, اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیارا عمل, اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد, فرائض کے بعد, یہ ہیومن رائٹس والے بھی غور سے سنیں, انسانی حقوق والے بھی. یہ روایت بڑی جامع معنی طبرانی شریف کی. میں الحمدللہ ساری روایتوں کے حوالہ جات موجود ہیں, تخریج مدینہ تخریج ہے. اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا جی خوش کرنا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. سب سے افضل کا مسلمان کا جی خوش کرنا ہے, اس کا دل خوش کرنا ہے, اس کے دل میں خوشی داخل کرنی ہے. کہ مومن کا دل خوش کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے, افضل ہے. یہ آتا ہے روایتوں میں. تو سب سے افضل کام مسلمان کا جی خوش کرنا ہے. تو اس کے بدن کو ڈھانکے, دیکھا اب آگے وضاحت آ رہی ہے. تو اس کے بدن کو ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے. اب آپ بتائیے, جس کا آپ کپڑے پہنا دیں, کسی کو کپڑوں کی قلت ہو یا بھوکا ہے, اس کو آپ نے روٹی دے دی, کھانا کھلا دیا, اور اس کا کوئی کام اٹکا ہوا تو آپ نے کام اس کو پورا کر دیا, تو کیا ہے کہ جو سب سے افضل کام مسلمان کا جی خوش کرنا ہے. تو اس کا بدن ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے. حدیث دوسری سنیے, جس مسلمان کا جی دل کسی کھانے پینے یا کسی قسم حلال چیز کو چاہتا ہو, اتفاق سے دوسرا اس کے لیے وہی چیز مہیا کر دے, اللہ تعالی اس کے لیے مغفرت فرما دے. کتنی پیاری حدیث ہے. ایک اور حدیث سنیے, جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے, اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے. رحمت الہی واجب کر دینے والی اسباب رحمت الہی واجب کر دینے والی چیزوں میں سے غریب مسلمانوں کو کھانا کھلانا بھی ہے. تو ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ جو مسلمان اس عمل میں نیک نیت پاک مال سے شریک ہوں, کرم الہی و انعام آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 25 فائدے ملنے کی امید ہے. اب 25 فائدے اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں, جو کچھ یہ روایت اعلیٰ حضرت نے بیان کی, اور 25 فائدے سنیے اور بس جھومیے. آپ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نمبر 1, باذنہ تعالی, یعنی اللہ تعالیٰ کی اذن سے بری موت سے بچیں گے. ٹھیک ہے. اب اعلیٰ حضرت یہاں بڑی بڑی وضاحتیں کی نا کہ 11 مطلب کہ یہ بری موت سے بچیں گے. 70 دروازے بری موت کے بند ہوں گے. اچھا, عمریں زیادہ ہوں گی, ان کی گنتی بڑھے گی. یہ خاص جو فائدے بیان کیے گا اللہ تعالیٰ, یہ خاص فائدے دفع وبا سے متعلق ہیں, یعنی وبا دور ہوتی ہے اس سے. اچھا, اب رزق کی وسعت, مال کی کثرت ہوگی, خیر و برکت پائیں گے. یہ دفع قحط, جو قحط سالی ہوتی ہے نا, اس کے لیے یہ بڑے مطلب اعلیٰ حضرت نے ان کو موضوع قرار دیا. آفتیں بلائیں دور ہوں گی, بری قضا ٹلے گی. 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے. 70 قسم کی بلا دور ہوگی, مکس ہیں سارے.
ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ یہ دور ہوگا، اطمینان، قلبی اطمینان حاصل ہوگا، خوف جو ہے نا، خوف اندیشہ یہ دور ہوگا اور اطمینان قلب حاصل ہوگا، دل کو سکون ملے. اور کیا چاہیے یار، یہی تو نہیں ہے ہمارے پاس، قلبی سکون ہی کو تو ترسے آج کل ہم، دل بے چین بے قرار ہے، پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے. مدد الہی شامل حال ہوگی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، فرشتے ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا، دور ہوگا، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر ملیں گے، ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے، ٹیڑھے کام درست ہو جائیں گے، آپس سے محبتیں بڑھیں گی، جو ہر خیر خوبی کی مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیروی کرتی یا اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، یعنی آپس سے محبتیں بڑھیں، آپس ہی میں محبت ہو جائے تو کیا چاہیے یار، محبت ہی تو نہیں ہے، دشمن بنے پڑے ایک دوسرے کے کئی لوگ، تو محبتیں چاہیے، اس وقت ہم محبت کو ترستے ہیں، تو یہ چیزوں سے آپس میں محبت بڑھے گی. جو اللہ فرماتے جو ہر خیر و خوبی یعنی کہ پیروی کرتی ہے، اس کی خیر و خوبی، ہر خیر و خوبی اس کی پیروی کرتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے، جہاں اتفاق ہو، محبت ہو، اس کے پیچھے خیر و برکت آ جاتی ہے. تھوڑے خرچ میں بہت کا پیٹ بھرے گا کہ تنہا کھاتے تو دونا اٹھتا، یعنی دگنا خرچ آتا. اللہ عز و جل کے حضور درجے بلند ہوں گے، اللہ تعالی فرشتوں سے ان کے ساتھ مباحات یعنی فخر فرمائے گا، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ یعنی جہنم کی آگ ان پر حرام ہوگی، آخرت میں احسان الہی سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے، انتہا مرادوں کا انجام. تو یہ تو مطلب کہ کتنی بڑی مراد کو پہنچا بندہ کہ احسان الہی سے بہرہ مند ہو جائے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم اس کے حصے میں آ جائیں. یہ تو مقاصد کی انتہا اور مرادوں کا انجام ہے. خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نال اقدس کے تصدق میں، کہ نال اقدس کے صدقے میں سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے. کتنی برکتیں ہیں ان تمام چیزوں میں. اللہ تعالی ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں پر وسعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ہاتھ، اپنا دل، اپنا ذہن مسلمانوں کے لیے کھولیں، عاشقان رسول کے لیے کھولیں. اس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں. میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں کہ استاد الحدیث ابو عبداللہ حاکم کی حکایت ہے کہ ان کے منہ پر پھوڑے نکلے. اب طرح طرح کے علاج کیے مگر منہ کے پھوڑے نہیں گئے. اب 1 سال گزر گیا اسی حال میں، منہ پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے. ایک جمعہ میں انہوں نے اپنے امام استاد جو تھے ابو عثمان سے ان کی مجلس میں دعا کی درخواست کی. امام صاحب نے دعا فرمائی، حاضرین با قصد آمین کہی کہ یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. جب دوسرا جمعہ ہوا، کسی بیوی نے ایک رکا مجلس میں بھیجا، پرچی بھیجتا ہے نا، آگے پرچی بھیجی، اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے گھر پلٹ کر گئی، وہ جو گئی تھی، اور رات کو ابو عبداللہ حاکم کے لیے دعا میں کوشش